جناب معزز سامعین، مہمانان گرامی قدر، یہ بڑی خوشائن مناسبت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے پیغام اور علامہ صاحب کی فکر کے حوالے سے یہ تقریب جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالغنی ریسرچ سوسائٹی منعقد کر رہی ہے۔ کل مجھے جناب محترم راشد گردی جی نے فون کیا کہ میرا خطاب بھی ہونا ہے، تو پہلے بھی کہا تھا کہ میں آؤں گا، لیکن یہ خطاب کل پتہ چلا۔ علامہ صاحب کی جو فکر ہے اور اس کے ہم جہت پہلو ہے، ڈائمینشن ہے، وہ کسی ایک زمانے اور ایک طبقے یا قوم کے مفکر نہیں ہے، بلکہ اس کی فکر زمان و مقام کی قیود سے آزاد ہے۔ وہ پوری نوع انسانیت کا مفکر ہے، بشریت کا مفکر ہے۔ اس کے ایک تو فلسفیانہ فکر ہے، فلسافیکل تھاٹ، اور پھر آپ کا ایک ہے صوفیانہ وجدان، اور تیسرا آپ کا جو فکر ہے آپ کی زندگی کا وہ ہے شاعرانہ تخلیق۔ آپ نے شعر و شاعری کو محض شعر گوئی کا ذریعہ و وسیلہ نہیں بنایا، بلکہ آپ نے خود فرمایا کہ یار لوگوں نے مجھ پر تہمت شاعر ہونے کی لگائی ہے، میں شاعر نہیں ہوں، میں تو میرا ایک پیغام ہے، فکر ہے، ایک سوچ ہے، اس سوچ کے اظہار کے لیے میں نے شعر و شاعری کو وسیلہ اور میڈیم بنا دیا ہے۔ اور آپ کی جو شعر و شاعری ہے وہ نثر سے ہٹ کے اس کی فکر کی ترجمانی کرتی ہے، لیکن آپ کے نثر کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، خصوصاً یہاں کے لوگ، آپ کے جو شہرۂ آفاق مدراس کے 7 خطبے جو انگریزی میں آپ نے ارشاد فرمائے مدراس میں، اور جس کا نام ہے دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، فصاحت و بلاغت، معنویت، اور اس میں جو وہ ہے جو ہم جہت پہلو ہے آپ نے بیان فرمائے۔ بیشتر مفکرین کا ذکر کیا ہے، لیکن اس میں بھی آپ نے واقع کربلا کا ذکر کیا ہے، خصوصاً فیٹلزم کی حیثیت سے کہ بنی امیہ نے جب یہ واقع ہوا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ اللہ کی تقدیر تھا کہ واقع ہوا، اور امام حسین نے شہید ہونا تھا، یہ اللہ کی تقدیر۔ تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ یہ بنی امیہ نے اپنے جو مس ڈیڈز کو تقدیر کے سہارے لٹکا دیا، یعنی تقدیر پرستی فیٹلزم کے وہ یہ ان کے جو ہے وہ کارنامے، جو سیاہ کارنامے تھے، انہوں نے اس کا جو ہے رشتہ تقدیر سے وہ کر دیا، جوڑ دیا، اور پوری ریکنسٹرکشن میں یہ پیغام ہے۔ پھر آپ کی کتاب ہے ڈیولپمنٹ آف میٹافزکس ان پرشیا، جس پر آپ کو ہائیڈلبرگ سے PhD کی ڈگری ملی، اس میں بھی اسی فکر کو وہ ہے کہ صوفیانہ اور فکری اور جو آپ نے انسپریشن لی ہے امام حسین کی شخصیت سے، اور خصوصاً امام عالی مقام اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے، اس میں اس کی جھلک صاف نظر آتی ہے۔ اور امام حسین عالی مقام کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں کہ آپ جو ہے ایک شاعر بھی تھے، آپ کا دیوان بھی شائع ہوا ہے،
یہ کم لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کا دیوان ایک بغداد سے اور ایک بیروت سے شائع ہوا ہے اور اس پر باقاعدہ حواشی لکھے گئے ہیں. آپ کے خطبات کا مجموعہ جو آپ نے وقتاً فوقتاً دیے ہیں وہ بھی شائع ہو گئے ہیں، اور آپ کے جو حدیث کا جو مجموعہ ہے جو اس کو لکھا وہ ہے کہ مجموعہ الحدیث حدیث امام حسین، وہ بھی بیروت سے تقریباً کئی جلدوں میں شائع ہوا. تو اس حوالے سے امام حسین فصاحت و بلاغت میں جو آپ کا شاعرانہ کلام ہے اور آپ کے خطبات ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت اور قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت سے زیادہ قریب ہے. بعض لوگ تو امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کرتے تذکار کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں امام حسین کی جو اصل جو فکر ہے، جو سوچ ہے، جو ان کے خطبات میں بیان ہوئی ہے اور وہ اس کے شعر و شاعری میں اور خصوصاً جو حدیث کا مجموعہ آپ نے مرتب دے دیا ہے امت کو، اس سے کم واقف ہے. ایک دفعہ علامہ صاحب ان کے شاگرد نیازی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ رو رہے تھے اور نیازی صاحب نے آپ سے پوچھا جو آپ کے ملفوظات اس نے مرتب کیے ہیں کہ علامہ صاحب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں مجھ سے پروفیسر نکل نے اجازت مانگی ہے کہ میں اپنی مثنوی اسرار رموز کا ترجمہ کروں، انگریزی میں منظور ترجمہ کروں. تو نیازی صاحب نے کہا کہ علامہ صاحب اس میں رونے کی کیا بات ہے، تو خوشی کا مقام ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے شعبہ عربی کا پروفیسر آپ سے اجازت مانگ رہا ہے کہ آپ کی مثنوی کا ترجمہ کریں، منظوم ترجمہ کریں انگریزی میں. اس نے کہا نہیں، اس پر نہیں رو رہا ہوں کہ اس نے مجھ سے اجازت لی ہے کہ یہ مثنوی انگریزی میں ترجمہ ہو جائے، بلکہ اس پہ رو رہا ہوں کہ جس قوم کے لیے یہ مثنوی لکھی گئی تھی وہ تو ٹس سے بس گئی، اور جس کے لیے نہیں لکھی گئی تھی وہ پروفیسر مجھ سے اجازت مانگ رہا ہے، اس پہ رو رہا ہوں. اچھا، یہ مثنوی علامہ صاحب نے جو لکھی ہے تو ان کی والد صاحب کی خواہش تھی کہ اقبال ایک ایسی مثنوی لکھے جو مثنوی شاہ شرف الدین بو علی قلندر کے جو مثنوی ہے اس کے ہم آہنگ ہو، اس کے وزن پر ہو، اس کا اسلوب اسی طرح. علامہ صاحب نے جو ہے پھر یہ مثنوی جو ہے اس پر وارد ہونا شروع ہو گئی. اس مثنوی کا نام کیا ہے؟ مثنوی اسرار و رموز. مثنوی اسرار و رموز، اسرار خودی رموز بے خودی. اس کا پہلا حصہ ہے اسرار خودی اور دوسرا حصہ ہے رموز بے خودی. اور اس پوری مثنوی میں علامہ صاحب نے چند شخصیات کو محور بنا دیا ہے، چند شخصیات کو محور بنا دیا ہے. ان میں سے ایک شاہ شرف الدین بو علی قلندر ہے، دوسری شخصیت جو ہے حضرت علی حجویری ہے، اور پھر سر فہرست جو شخصیت ہے وہ امام عالی مقام ہے. اور تقریباً کئی صفحات میں آپ نے منظوم منقبت لکھی آپ کی اس مثنوی میں. اور پھر دوسری شخصیت جو ہے وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، اور پھر تیسری شخصیت جناب سیدنا امام حسین علیہ السلام ہے. گویا کہ ایک تہائی مثنوی علامہ صاحب کی ان شخصیات کے ذکر اور تذکار سے، اور خصوصاً سر فہرست امام عالی مقام کا ذکر، پھر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذکر، اور اس کے بعد ذکر ہے سیدنا امام حسین. یہ ابتدائی مثنوی ہے، اس کا ذکر ہے. اگر آپ
اس کا اردو کلام دیکھے، دوسری مثنویاں دیکھے، جیسے کہ ہمارے مقررین نے آپ کے سامنے اشعار پڑھے، ایک لامتناہی سلسلہ آپ کے اشعار کا ذکر و تذکار حسین و اہل بیت سے متعلق ہے، اور آپ کا غیر پبلش کلام، غیر منظوم کلام، اس میں تو عجائب و غرائب ہیں۔ ایک آپ کا نظم جو آپ نے لکھی، جو پیام مشرق کا حصہ بنی، اس میں سے کچھ حصہ آپ نے نہیں شائع کروایا، اس کا نام تھا سپاسی امیر۔ سپاسی امیر، صبح روز آپ صبح فجر کی نماز کے وقت اس کی اپنی نظم کی تلاوت کرتے تھے، وہ تلاوت کرتے تھے، اس کو ورد بنایا تھا، اس کو پڑھتے تھے، اس کا نام تھا سپاسی امیر۔ وہ حضرت جناب امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی شان میں ہے۔ ایک جگہ آپ لکھتے ہیں اس منقبت میں، آپ چند گوئی کہ ہر چند گوئی کہ من بہوشم، ہر چند گوئی کہ من زی ہوشم، مگر باؤ باج ہوشم۔ ہر یعنی یہ اس کے باوجود کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ میں ہوش میں نہیں ہوں، لیکن پھر بھی ہوش، کیونکہ یہ راز نہفتہ جو میرے دل میں ہے اس کو ضبط کرنا اور کنٹرول کرنا اس ہوش کا تقاضا ہے۔ اور آگے کہتے ہیں گفتی کے نصیری خاموشم، آپ یوں کہیں گے کہ میں خاموش نصیری ہوں۔ اب دیکھیں وہ بات علامہ صاحب، آپ نے جو منقبت جناب امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں، ان کی شان میں لکھی ہے، ان کے اشعار سنائے ابھی، اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ جو واقعہ کربلا ہے اور یہ جو اسماعیل علیہ السلام کا ذبح ہونا ہے، یہ دونوں واقعات آپس میں انٹر لاکڈ ہے، انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ یہ تو آپ سب کو پتا ہے کہ ابراہیم کو خواب میں حکم دیا گیا کہ اپنے لاڈلی بیٹی کو قربان کر، تو آپ جو ہے اسماعیل کو لے گئے، بعد میں جو ہے وہ اس کو تیار کیا، جب وہ گردن پر چھری چلانے لگے تو آواز آئی کہ اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، یا اپنے خواب میں سچا تھا، میرا خواب جھوٹا نہیں تھا، سچا تھا، لیکن جس بچے کی قربانی کا حکم آپ کو ملا ہے وہ یہ بچہ نہیں ہے، یہ اس کی ذریت میں سے آنے والا بچہ ہے۔ وہ قربانی پوسٹپون نہیں ہوئی، وہ خواب کا جو مصداق قربانی تھی وہ کینسل اور ایبریویٹ نہیں ہوئی، بلکہ اصل میں اس خواب کا جو مصداق تھا وہ اسماعیل نہیں تھے، بلکہ اسماعیل کی ذریت میں سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت میں سے امام حسین اور اس کے 72 تن تھے۔ اس لیے قرآن کریم میں فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ، ہم نے اسماعیل کو ایٹون کیا، ریڈیم کیا، اس کی گردن چھڑائی، ایک عظیم ذبح کے عوض، مفت نہیں، مفت نہیں، اس کو ایٹون۔ اگر اسماعیل قربان ہوتے تو آگے چل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور اور پھر آگے چل کے آپ کی جو ذریت ہے اس میں ظہور نہ ہوتا، تو لہذا وہ قربانی جو ہے وہ دراصل دینی تھی، وہ مقدر تھی، لیکن وہ اسماعیل کی قربانی نہیں تھی، بلکہ اسماعیل سے آگے چل کے ذریت جو طاہرہ تھی اس میں امام حسین سر فہرست تھے۔ اس کو شاہ ولی اللہ خاندان سے ایک شخص نے
شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے اپنی کتاب سر الشہادتین میں نہایت تفصیل سے پیش کیا. پتہ نہیں آپ نے یہ کتاب پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. نہایت فصیح و بلیغ عربی میں اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے. اور سر الشہادتین میں کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کمالات ملے، ہر قسم کے کمالات، لیکن ایک کمال جو ہے وہ باقی تھا، وہ شہادت کا تھا. تو وہ شہادت کا کمال اگر آپ کو نہ ملتا تو ایک چیز کی کمی ہوتی، لہذا آپ کو وہ کمال ملا دو شہادتوں کی شکل میں، ایک امام حسن کی شہادت اور دوسرا امام حسین کی شہادت. امام حسن کو زہر سے شہید کیا گیا، آپ سب کو پتہ ہے، زہر قرآنی سے. اور امام حسین کو کی شہادت تو ایک برملا اور عیان واقعہ ہے. تو لہذا انہوں نے کہا چونکہ امام حسن اور امام حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ تھے شکلاً و سیرتاً، حضور صلی اللہ، لہذا امام حسن کی شہادت اور امام حسین کی شہادت دراصل امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شہادت تھی. گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت متحقق ہوئی، واقع ہوئی امام حسن اور امام حسین کی شکل میں. اور تورات میں ایک زبور میں ایک آیت ہے، اس میں سلیمان کہتے کہ خداوند رب الافواج نہر فرات کے کنارے ایک عظیم، مجھے خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حرم ایک مینڈی کی خون کی وجہ سے لت پت ہو جائے، اس کے خون سے. کہیں ایسا نہ تو نہیں ہے کہ وہ مینڈا میں ہوں، وہ مینڈا میں ہوں. تو گویا کہ امام حسین کا جو تبسلی وجود تھا، جو سمبالک تھا، وہ مینڈی کی شکل میں جو آیا وہ خود امام حسین تھے، جو آگے چل کے اس نے اس نقطے کو علامہ صاحب بہت خوبصورت بیان کرتے ہیں مثنوی اسرار الروز میں. میں مختصر کر دوں کیونکہ مغرب کی نماز بھی، اذان بھی ہوگی، 5-6 منٹ میں اس کو وہ کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں، طویل نظم ہے جن کے اشعار آپ نے سنائے، اور فصاحت و بلاغت کا کیا معیار ہے. جو لوگ فارسی زبان سے واقف ہے وہ روح بجٹ میں آ جاتے ہیں. آپ ان اشعار میں سے ایک کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ قدر مانے ذبح عظیم آمد بسر. وہاں اسماعیل نے جب اسماعیل کی گردن پر چھری لگائے پھیرنے لگے، بسم اللہ کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو وہ باپ تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ قدر یعنی ابراہیم. کہتے ہیں کہ اس کا معنی اور مطلب اس بسم اللہ کا، ذبح عظیم کا، ایک بیٹا نکلا، اور وہ بیٹا کیا تھا؟ امام حسین. اسماعیل ابراہیم کے صاحبزادے لخت جگر، اور آپ کے دوسرے صاحبزادے کون ہیں؟ امام حسین ہیں. امام حسین بھی آپ کے لخت جگر ہیں ابراہیم کے. ویسے تو پوری بنی نوع انسانی کے روحانی باپ ہے ملت ابیکم ابراہیم، لیکن بالخصوص ذریت طاہرہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشمول امام حسین، آپ جو ہے ذریت طاہرہ کے باپ تھے. اس لیے کا معنی ذبح عظیم اور مقتصر. تو آگے ایک اور شعر ہے کہ جو علامہ صاحب کی پوری شاعری قرآن کریم کے گرد گھومتی پھرتی ہے، اور خود کہتے ہیں کہ اگر میری شاعری میں بجز قرآن کریم کے اور کچھ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ
تو یہ میرا خرمن فکر و وجدان کو جلا ڈال، اس کو نظر آتش کر دے. لیکن آگے کہتے کہ رمز قرآن از حسین ناموختے ذاتش او شولہا اندوختے. میں نے قرآن کی معنویت، اس کے اسرار و رموز حسین سے سیکھے، اور حسین کے شولوں سے، حسین کی آگ سے میں نے شعلے برپا کیے شعر و شاعری اور فکر و وجدان کی. اور آگے ایک اور شعر ہے کہ درمیان امت آن کیوان جناب. کہتے اس امت میں، اس امت کے درمیان وہ عالی مقام امام، یہ اس طرح ہے جیسے قل هو اللہ، جیسے حرف قل هو اللہ ہے نا وہ کتاب کے اندر، اسی طرح وہ اس امت میں جو ہے، اگر امت قرآن ہے تو اس میں جو ہے وہ حرف قل هو اللہ امام حسین ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یعنی یہ آپ دیکھیں کہ میں کیا بتاؤں اس مختصر سی وہ، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں تو اس کے لیے تو پوری رات چاہیے. اور میرے بعد ایک خاتون نے بھی تقریر کرنی، تو میں آگے ایک شعر اس پر ذرا غور فرمائیں، یہ بڑا پرمعنی اور پرمغز شعر ہے کہ سر ابراہیم و اسماعیل بود، کہ امام حسین ابراہیم اور اسماعیل کا ایک سربستہ راز تھے، یا اسماعیل اور ابراہیم سے متعلق ان کے بیدوں میں سے ایک بید تھے. امام حسین ظاہر، لیکن جو اس کے واقع کربلا کے اندر جو بید تھا اس کا تعلق کس سے تھا؟ ابراہیم اور اسماعیل. یعنی اجمال رو تفصیل بود، یعنی ابراہیم اور اسماعیل اگر عشق کی تفصیل کا اجمال تھے تو امام حسین اس کی تفصیل تھی، امام حسین اس کے تفصیل تھے. آگے نقش اللہ بر صحرا نوشت سطر عنوان نجات ما نوشت. کہتے اس صحرا پہ اللہ کا نقش باندھا اور لکھا، اور اسی طرح اس نے ہماری نجات کی سطر، آئین کی سطر لکھی، پہلی لکیر، پہلی سطر لکھی. کہتے کہ مدعایش سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے باچونی سامان سفر. کہتے یار لوگوں نے تہمت لگائی کہ یہ تو سلطنت کے لیے گئے، جاؤ حشمت کے حصول کے لیے گئے. آپ نے فرمایا علامہ صاحب نے کہ اگر آپ کی منزل مقصود سلطنت ہوتی تو اس بے سر و سامانی کے ساتھ آپ کربلا کے سفر پر نہ نکلتے، آپ کربلا نہ چاہتے، آپ باقاعدہ مسلح ہو کے جاتے اور جم غفیر ایک فوج کے ساتھ جاتے. آپ نے جو ہے فوج نہیں لی اپنے ساتھ، بلکہ ایک سوال ہے جس طرف آپ جا رہے ہیں، کچھ کے قریب یہ ہے کہ ہیپننگ آف کربلا واز ریزلٹ آف ٹنلڈ تھنکنگ. تو یہ واقعہ کربلا چوائس تھے حضرت حسین کے یا باؤنڈ ٹو ہیپن؟ What would you like to define between both poles? It's a very good question. I would like to invite question from my audience. Actually, according to an English writer, he was of the opinion that it was a result of tunneled thinking. it was It was the result of tunneled thinking. حسین کے ذہن میں یہ بچپن سے بات ڈالی گئی تھی, and he kept on going and moving on the sand.
اب اس کے بعد یہ چوائس تھا یا یہ تقدیر مبرم تھے؟ It was about to be, truth was bound to be happen. میں نے آپ کو ابھی ذکر کیا ذبح عظیم کے حوالے سے، وہ تو پرسونیفائی نہیں کر سکتے نا، وہ تو ایک میٹافزیکل ٹروتھ ہے، وہ اسپرچول اکارڈنگ ٹو سائنسز کا پہلو یہ لگ ہے. ہم بڑی ہستی کو چھوٹی چیز کے ساتھ پرسونیفائی نہیں کر سکتے. چھوٹی چیز کو سوال آپ کا ہو گیا، جواب because you are going to back foot. That's نہیں why. نہیں، بڑا اچھا کوشچن ہے، یہ میٹافزیکل کوشچن. دراصل اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ان گنت ممکنات ہیں، پاسبلٹیز ہیں، جو ہیپننگ ہونے تھے قیامت تک، ان میں سے یہ ایک پاسبلٹی اللہ تعالیٰ نے پروویژن رکھی کہ بنی نوع انسان کے لیے ایک قربانی کا معیار، ایک ماڈل پیش کرنے کے لیے حسین کا انتخاب ہوا. And it was bound to happen. اس میں یہ ہے، آپ دیکھیں اگر آپ نے فلسفہ پڑھا ہے، ایگزسٹینشلزم یا دوسرے فلسفے، تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو پین ہے، اینگوش ہے، میزری ہے، سفرنگ ہے، اور خصوصاً ڈیتھ، اس میں انسان جو ہے حوصلہ ہار جاتا ہے، لائف بیمانی نظر آتی ہے. اگر لائف جو ہے اس کے ساتھ یہ کہ یہ رباط صحیح سالم بچتا ہے تو ٹھیک ہے، ہر چیز رنگین ہے، لیکن جب یہ ٹوٹ جاتا ہے انسان جو ہے وہ جاتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے. تو امام حسین نے اپنی قربانی سے اس رباب کو توڑ دیا، لیکن ساز بجتا رہا. اس رباب کو توڑ دیا. اس نے کہا کہ انسان کا جو ساز ہے اس رباب سے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بلند جناب سے ہے، ایک اور جہت سے ہے. اس لیے یہ کنڈیشنل نہیں ہے آپ کی ہیپینس کہ اگر بجلی ہے تو آپ خوش ہیں، اگر یہ تمام سامان عیش و عشرت ہے تو آپ مستی میں ہیں، اگر آپ کے پاس کار ہے، گاڑی ہے، شادی بیاہ تمام سلسلے ہیں تو آپ وہ ہے. اگر یہ تمام چیزیں آپ سے لی جائیں تو آپ جو ہے یو لوز یور ہارٹ اینڈ یو فال وکٹم ٹو ڈسپیئر. امام حسین نے اپنی قربانی میں بنی نوع انسان کو ڈسپیئر اور فرسٹریشن سے بچا دیا. مثلا مجھ پر ایک مصائب کی پہاڑ ٹوٹی ہے اور اس میں کئی لوگ انوالو ہیں، لیکن میرے سامنے امام حسین کا ماڈل ہے. اس کے بڑے بزرگ ہیں، اس کے جوان ہے، نوجوان ہے، اور پھر شہزادہ معصوم علی اصغر و علی اکبر اور عباس کے کٹی ہوئے بازو، پھر جو امام حسین کا حوصلہ. اس نے ہی didn't succumb, didn't surrender, didn't give in. At the last moment he remained steadfast. یہ کیا تھا؟ یہ شہادت تھی. شہادت سے مراد ہے دیکھنا حقائق کو اپنی آنکھوں سے، صرف اس دنیا کے حقائق نہیں بلکہ ماورائے پردہ کائنات کے جو حقائق ہیں، کہ جب آپ ان کائنات کے پیچھے جو حقائق ہے ان پہ آپ کی نظر ہے تو آپ جو ہے موت سے نہیں گھبراتے، نہیں ڈرتے، کیونکہ آپ کی اس لیے تو شہادت کہتے ہیں گواہی کو. خود اللہ شہید ہے، شہید اللہ واللہ اللہ الہ الا اللہ والملائکۃ تو اولو العلم قائما بالقسط. اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں کہ نہیں ہے کوئی الہ مگر وہ، اور اس طرح تکوینی قوتیں اور اس کے ساتھ جو اہل علم ہے، جو سائنسدان ہے، جو علماء ہیں، وہ گواہی دے رہی ہیں. کس چیز کی گواہی؟ عقیدے کی بنیاد پہ نہیں بلکہ بربنائے مشاہدہ اور تجربہ. اس کو شہید کہتے ہیں. تو لہذا امام حسین نے یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ لگا دیا امام حسین کی یہ عظیم قربانی، جس کو تورات نے ذبح عظیم کہا، یہ انسان کو فرسٹریشن سے، ڈسپیئر سے، مایوس سے نجات دلانے کے لیے ایک زبردست جو ہے ایلیگزر ہے، ایکسیر ہے.
ایک ٹونک ہے. اس لیے محرم کے دن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یو فیل ریجوینیٹڈ, آپ کی اسپرٹ ہائی ہو جاتی ہے, آپ میں حسن کا شعور پیدا ہوتا ہے. اس لیے میں اس مختصر کیا بتاؤں گی, مجھے تو آئی ایم ٹائم کانشیس, اس کے لیے پوری رات چاہیے. تو میں آپ حضرات کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور خصوصاً جناب راشد گدی جی اور جو انتظامیہ ہے کہ اس حسین و جمیل, میں نے اپنے اس خطاب کے ساتھ کوئی انصاف نہیں کیا کیونکہ جلدی میں کر رہا ہوں, لیکن اس کے لیے کسی اور وقت پہ انشاءاللہ ابھی اپائنٹمنٹ اس کو ہماری